بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ویور، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ربیع الاول سے سیرت النبی کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کڑی کی اس سے پہلے 12 عدد ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور آج ایک قدم آگے بڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شادی سے ابتدا کی تھی۔ اگر پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھ لیں اور کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کیا کریں، اس سے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دعوت اسلام کی ابتدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی آئی اور آپ گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے اور ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ زید بن حارثہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ بعض ظالموں نے ان کو ان کی والدہ سے چھین کر مکہ معظمہ میں لا کر اور یہ بتا کر کہ یہ ہمارا غلام ہے فروخت کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور بیٹا بنا کر رکھا۔ ان کے بعض واقعات آئندہ مذکور ہوں گے انشاءاللہ۔ ایمن، جنہوں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا نام برکہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کی میراث میں ملی تھی۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے زید بن حارثہ سے نکاح کر دیا تھا۔ اسامہ بن زید ایمن ہی کے بیٹے تھے۔ ان سے پہلے بھی ان کی اولاد تھی۔ امین ان کے پہلے شوہر تھے جو خیبر میں شہید ہوئے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ تھے۔ دیگر حضرات جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، ان میں سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلے سے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ میل جول تھا۔ آپ کے اخلاق کے عالیہ سے واقف تھے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر ملی، فوراً اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، ابوبکر کے سوا، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ توفق کیا اور سوچا۔ جب میں نے ابوبکر سے ذکر کیا تو ذرا بھی تردد اور توفق نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کے کام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہو گئے۔ ان کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان حضرات کے علاوہ سابقین و اولین میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن الارت، حضرت طلحہ، حضرت ارقم، حضرت سعید بن زید، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت خالد بن سعید، حضرت عبیدہ ابن حارث، حضرت سہیل اور حضرت سعید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اسماء گرامی بھی مشہور و معروف ہیں۔ 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے پر دعوت کا کام جاری رکھا، جس کا مرکز دارالارقم صفا کے قریب تھا، اور آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر بہت سے افراد مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے امر الہی پر عمل کرتے ہوئے علی الاعلان دعوت کا کام شروع کر دیا۔ جہاں جہاں میلے اور بازار لگتے تھے، آپ وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں آنے جانے والوں سے ملاقات فرماتے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ان بازاروں میں عکاظ اور مجنہ اور ذوالحجاز کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ کا چچا ابو لہب بھی ساتھ ساتھ لگا رہتا تھا۔
جب آپ کسی مجمع سے خطاب فرماتے تو وہ کہتا کہ اس کی بات مت مانو، یہ دین سے پھر گیا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، عیاذ باللہ۔ اپنے خاندان کو خصوصی طور پر دین کی دعوت دینے کا حکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آتے کریمہ وانذر عشیرتک الاقربین الشعراء آیت نمبر 12، آپ اپنے نزدیک کے کنبہ کو ڈرائیے، نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور وہاں چڑھ کر قریش کے مختلف خاندانوں کو آوازیں دے کر جمع فرمایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو ان سے دریافت فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ میدان میں کچھ گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے مل کر جواب میں کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا تو سمجھ لو کہ میں تمہیں سخت عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ڈرا رہا ہوں، یعنی اگر تم نے میری دعوت توحید قبول نہ کی تو تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تو ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے۔ اس پر تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو بچا لو، یعنی ایمان لا کر دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے تمہارے چھٹکارے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے، اپنی پھوپھی صفیہ سے بھی خصوصی طور پر نام لے کر یہی فرمایا، اور اپنی بیٹی سے فرمایا اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے تو جو تو چاہے سوال کر لے، لیکن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ مطلب یہ کہ آخرت میں نجات کا تعلق رشتہ داری اور کسی کا بیٹا بیٹی ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ جس نے ایمان قبول کیا اور اسی پر موت آئی، وہاں اس کے لیے نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی انسانوں اور جنات کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، سب ہی کو ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، پھر بھی خاص طور سے اپنے اہل خاندان کو خصوصیت کے ساتھ ایمان کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مبلغ اور داعی اپنے کنبہ اور خاندان کے لوگوں سے غافل نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور پھوپھی کو نام لے کر خطاب فرمایا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی بات فرمائی جو دوسروں سے فرمائی تھی، حالانکہ وہ پہلے سے ہی مومن تھیں اور ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوئی تھیں۔ قریش کا ابو طالب کے پاس آنا۔ مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا علم تو تھا ہی، اور آپ کے دشمن بھی بنے ہوئے تھے، لیکن اب تو اور زیادہ دشمن ہو گئے۔ جب توحید کی دعوت دی جاتی، کفر اور شرک کی شناخت اور قباحت بیان کی جاتی اور بتوں کے پجاریوں کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ لوگ عقل کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو قریش مکہ آپ کی دعوت سن کر برا مانتے تھے۔ ایک مرتبہ جماعت بنا کر مشورہ کر کے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ ابو طالب آپ کی بہت زیادہ حمایت اور حفاظت کرتے تھے۔ جماعت میں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل وغیرہ تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہمارے دین کو عیب لگایا ہے، ہمیں بیوقوف بتایا ہے، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ ٹھہرایا ہے، یہ سب ہماری برداشت سے باہر ہے۔ اب یا تو ان کو روک دو یا تم درمیان سے نکل جاؤ، پھر ان کا ہم جو چاہیں کریں۔ تم بھی تو ہمارے دین پر ہو، تمہیں بھی ہمارا طرفدار ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے ان کی بات سنی اور نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ یہ لوگ چلے تو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر
دعوت کے کام میں لگے رہے۔ قریش مکہ کو پھر دعوت کی بات بھاری پڑی اور دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور وہی باتیں کیں جو پہلے کی تھیں، اور کہا کہ اب ہم صبر نہیں کر سکتے، تم اپنے بھتیجے کو روک دو، ورنہ ہم تمہارے بھتیجے سے اور تم سے جنگ کریں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ دونوں فریق میں سے کون ہلاک ہوتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے بات کی اور کہا کہ تم مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کھاؤ، مجھے اتنی تکلیف نہ دو جو میری برداشت سے باہر ہے۔ تمہاری قوم کے لوگ دوبارہ آئے تھے اور تمہاری شکایت کی ہے، اب تمہاری حمایت میرے بس کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب چچا جان میری حمایت سے دستبردار ہو رہے ہیں اور میری مدد کرنے سے عاجزی ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یوں کہیں کہ دعوت حق کے کام کو چھوڑ دو یا ہلاک ہونا منظور کر لو، تب بھی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ جب ابو طالب نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو آواز دی کہ آؤ میرے پاس آؤ۔ آپ تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا کہ جاؤ، تم جو چاہو بیان کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی کے سپرد نہیں کروں گا۔ قریش ایک بار پھر ابو طالب کے پاس پہنچے اور عمارہ بن الولید کو ساتھ لے کر آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو، ہمارے دین و عقائد کو، ہمارے آباء و اجداد کو بیوقوف بتایا ہے، اس سے تم واقف ہو۔ اب ہم تمہارے پاس عمارہ بن ولید کو لائے ہیں، یہ قریش میں سب سے زیادہ عقل مند جوان ہے، اس جوان کو تم لے لو اور اس کے بدلہ تم اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، معاوضہ میں کوئی عذر اور مذائقہ نہ ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو بدترین سودا ہے، تم اپنا لڑکا دیتے ہو کہ ہم اس کو اپنے پاس سے کھلائیں اور میرا لڑکا مانگتے ہو تاکہ اس کو قتل کر دو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ متم بن عدی نے کہا کہ اے ابو طالب، تمہارے ساتھ تمہاری قوم نے بالکل انصاف کیا ہے، جس پریشانی میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں اس سے بچنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تم ان کی کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے کہا کہ واللہ یہ انصاف نہیں ہے، اور اے متم، یہ تو نے ہی قوم کو بھڑکا کر میرے خلاف مظاہرہ کرایا ہے اور تو چاہتا ہے کہ مجھے ذلیل کر دے۔ جاؤ، تم لوگوں کے دل میں جو آئے کرو، میں کسی بھی قیمت پر اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔